مراقبہ کر لیں سب پہلے۔ تمام احباب عورتیں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہ کر تھوڑی دیر دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔ غفلت اور تاریکی اور ظلمت آج کسی دوست نے ایک پیغام بھیجا، گھر میں گندگی بنی ہوئی ہو نا، ظاہری طور پر کپڑے بکھرے پڑے ہوں، سامان الٹ پلٹ ہو، اچانک کوئی مہمان آنے والے ہوں تو گھر والے اپنا گند چھپانے کے لیے وہ ساری چیزیں اٹھا کر الماری میں رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ وہ گند اٹھا کے الماری میں رکھا کہ دیکھے کوئی نہیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو ہم بھی اس وقت سارے گند اٹھا کر دل میں جمع رکھتے ہیں کہ میری بزرگی اور میرا نیک نام ہونا لوگوں میں ہو، اور دل میں ساری گندگیاں پڑی ہوئی ہوں، اور دل ایک ایسا جوہر اور ایسا مقام ہے جو اللہ کی گزرگاہ ہے، اللہ کی گزرگاہ ہے۔ آپ اللہ کی گزرگاہ کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ گندے خیالات، گندی باتیں، گندے وساوس، نفس اور شیطان کی پرستش، برے ارادے اور منصوبے، یہ سارے کے سارے آپ دل میں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اللہ وہ ذات ہے جو دل کے جوہر کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو آپ کے ارادہ پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا آدمی۔ جیسے منافقین کا ایک مرض تھا، قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی لیے یہ عاجز اسی بات پر اکثر غور کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے دل کی نگہبانی کریں، دل کو ستھرا رکھیں، دل کو صاف رکھیں۔ ظاہری اعمال آپ کے کم ہیں یا زیادہ ہیں، اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ آپ دل میں کن چیزوں کو سوچ رہے ہیں اس وقت؟ آپ غصہ، نفرتیں، توڑ، حسد، بغض، بخل، تکبر، انانیت، دوسرے سے انتقام لینے کے جذبے، یہ وہ گندگیاں ہیں جو آپ دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کسی کی نظر نہ پڑے اس پر۔ اللہ، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ کو کیا سمجھا آپ نے؟ اس لیے اپنا معاملہ اوپر سیدھا اگر کرنا ہوگا تو دل سیدھا کرنا ہوگا، دل سیدھا کرنا ہوگا، اور جب دل سیدھا ہوگا تو سارے اعمال سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ کی 2 رکعت کی قیمت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی۔ ہزاروں رکعت پڑھیں، دل ٹھیک نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے سنبھالا اسے وہ سنبھل گیا۔
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا میرا دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کی دنیا، دل کا رستہ دل بدل دے۔ اس لیے جسے دل میں ذکر کرنا ہے نا، کہ ہم خیال کر کے دل میں ذکر کرتے ہیں، میری یہ درخواست ہے سب سے، یہ تجربہ کر کے دیکھو، ہر وہ چیز جس کو طاغوت کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو باطل کہتے ہیں، اگر اس کا وسوسہ اور خیال دل میں آئے، آپ اللہ کا نام لے کر اس کو رد کر دیں، دیکھیں اللہ کے یہاں کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ پھر یہ جو ہم سنتے آئے کہ فلاں ولی اللہ کے پاس اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، فلاں نے اتنوں کو مسخر کیا، فلاں کے دل ایسے ہو گئے، اصل قصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قلبی جذبات کا اثر پڑتا ہے، آپ کے قلبی جذبات کا اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو بھی اگر تابعدار دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنے قلب کے خیالات کو پاکیزہ کریں۔ آپ اپنے دوستوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ، کیونکہ عکس پڑتا ہے، عکس۔ اسی لیے اولاد کے لیے والدین، مرید کے لیے پیر، اور پھر آپ جیسے اصحاب طریقت ہیں، آپ کو جو لوگ جس محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کے قلبی عکس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے دل کو صاف رکھنا اور دل کی طہارت پر غور و فکر کرنا، یہ خاندان نقشبند کا پہلا وظیفہ بھی ہے اور آخری وظیفہ بھی ہے۔ اور اسی دل کی اہمیت کو جو اللہ نے جب بیان کیا نا، تو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ جو الا من اتى الله بقلب سلیم ہے نا، مگر میرے پاس وہ جو صحیح دل لے کر آیا۔ آپ نفع جس چیز میں سمجھتے رہے، وہاں تو نفع تھا نہیں، جہاں جہاں آپ کامیابیاں دیکھتے رہے وہاں کامیابی تھی نہیں۔ اب کس چیز میں کامیابی تھی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مگر وہ لوگ جو ہمارے پاس صحیح دل لے کر آئے۔ اب صحیح دل کون سا ہے؟ اب کس وقت پتہ ہے انسان کو کہ میرا بلاوا آ جائے، میری واپسی ہو جائے، اور اس وقت میری حالت قلب سلیم والی نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر دوست احباب سے ایک درخواست بہت کثرت سے کرتا رہتا ہوں کہ آپ پر غسل کا لازم ہو تو آپ نماز فجر کا انتظار نہ کریں۔ یہ عوام کا مسلک ہے۔ آپ پر کوئی فرض حکم باقی ہے تو اگلے وقت کا انتظار نہ کریں، کہ قلب سلیم کی جو تشریح ہے اور اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی بلاوا آئے تو آپ ذہنی طور پر تیار ہوں اس کے لیے، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے حقوق کا معاملہ ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، آپ کو پشیمانی نہ ہو اس پر، آپ کو اس وقت کی ندامت اور بعد والوں کے پیچھے کی ندامت
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے مومن کا قول قولاً سدیدہ ہوتا ہے، جو اس کی زبان قال پر ہوتا ہے وہی اس کی زبان حال پر ہوتا ہے۔ جس کو دو نمبری کہتے ہیں نا، یہ نہیں۔ اس کی مثال وہ جو اسے میں نے ابھی عرض کر دیا نا آپ سے کہ کتنی گندگی چھپے گی، کس سے چھپے گی، اور ہم کن سے چھپا کر اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتے ہیں۔ بھئی معزز بننا، مکرم بننا، اس کے فیصلے اللہ نے زمین پر رکھے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں مصنوعی سہارا کبھی بھی کوئی فقیر نہ لے، کوئی سہارا معزز بننے کے لیے نہ لے۔ معزز بننے کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو معزز کریں گے تو وہ معزز ہونا آپ کا پائیدار ہوگا۔ باقی مصنوعی سہارے اور ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ تو دل کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے، انسان کے ظاہری اعمال پر بھی اور باطنی اعمال پر بھی بے تکلف ہو جاتا ہے آدمی۔ میں یہی کچھ ہوں، میں یہی کچھ ہوں، بس جو آپ کے سامنے ہوں۔ تصنع، تکلف، بناوٹ، اب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بندہ خود سراسر تکلیف میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے اپنے اپنے حوال ہوتے ہیں۔ انگلینڈ سے ایک بزرگ تشریف لائے، جب میرے بھائی صاحب وہاں ہوتے تھے تو وہ تھے افریقہ کے، حافظ ساجد صاحب نام تھا ان کا۔ بھائی نے ان کو میرے پاس بھیجا کہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی، تو آپ ان کو رائے گنج لے جائیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش ہے، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ اس طرح میں اسی نیت سے آیا ہوں کہ ان کے میں نے کچھ بیانات سنے ہیں اور میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو لے کے چلا گیا رائے گنج، کسی خادم سے بات کی، انہوں نے کہا جی حضرت اس وقت ملتے ہیں۔ تو میں گیا ملنے کے لیے، اور یوں پیغام بھیجا کہ اس طرح حضرت ایک صاحب آپ سے ملنے کے لیے انگلینڈ سے اسی نیت سے سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سعادت مند ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ہوتے ہیں جو چلو جی اس شہر میں آئے ہوئے ہیں تو ایک بزرگ مل ہی لیتے ہیں ان سے بھی۔ ایک بالقسط ملنے کے لیے آتا ہے، وقت نکال کر، جان مال وقت اپنا خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ تو جس وقت یہ بات کسی اللہ والے کے سامنے آتی ہے نا، اس کے دل سے بنا اس کے لیے اللہ کی محبت کی ایک بھوک اٹھتی ہے جو اس بندے کو رنگ دیتی ہے کہ یہ میرے پاس آیا صرف اللہ کے لیے، اس کی اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگر کسی شہر میں جائیں بھی نا آپ، اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو بھی ملنے آئے نا، تو پوری کوشش اس بات کی کریں کہ ان کو یہ نہ کہیں کہ میرا کوئی درمیانہ کام تھا تو میں نے کہا جاتے جاتے آپ سے مل لوں۔ یعنی شیخ بھی عالم الغیب نہیں ہے، ان کو بھی اتنا احساس ہو کہ یہ صرف مجھے ہی ملنے آیا ہے۔ ایک بڑا نازک قسم کا ادب ہے۔ اچھا، تو خیر میں مولانا جمشید صاحب کے پاس جب یہ پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ اندر گئے تو حضرت نے ایک دھوتی باندھی ہوئی تھی، اور دھوتی کے اوپر یہ قمیض نہیں تھی، پتلی سی
اسی طرح کی ایک جیکٹ سی کہتے ہیں، اور سادی سیدھی پھکیاں شکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور بے تکلف سے ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی کہاں سے آئے، کون ہو، کیا نام ہے تمہارا، کیا کرتے ہو؟ تو میں نے ان کو قصہ کیا کہ یہ اس طرح وہ صاحب باہر نکلے، مجھے کہتے ہیں جی حضرت نے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے؟ ان نے نہ کوئی کرتا اچھا پہنا ہوا ہے، نہ کوئی ایسے کوئی شان شوکت ہے ان کی۔ سمجھدار لوگ سمجھدار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اگر وہ بڑی تیاری کر کے بیٹھ جاتے جی کہ بڑا کوئی انگلینڈ سے آدمی آیا ہے، میں بڑا صاف ستھرا کرتا لگا کر پگڑی شگڑی باندھ کر بیٹھوں، جی گو یہ سنت ہے، مہمان کے آنے پر کپڑا پہننا بھی سنت ہے اچھے طریقے سے۔ لیکن کچھ لوگ ان مصنوعی چیزوں سے، ان چیزوں سے، مصنوعات سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اچھا کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے مجھے، برا کہیں گے تو پھر میرا کیا بگاڑیں گے۔ جی میرا معاملہ تو جس کے ساتھ ہے، اگر اس نے مجھے اچھا کہہ دیا تو دنیا والوں کا اچھا کہنا میرے کام، اسی نے مجھے رد کر دیا تو دنیا والوں کی تعریف سے مجھے کیا فائدہ۔ نقطہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں اسی بات پر کہ ایک خاتون جس کو دلہن بنایا جا رہا تھا، اور دلہن بناتے وقت نے جو اس کی سہیلیاں پاس بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اس کے ماتھے پہ جھومر لگاتی ہے، کوئی سرخی پاؤڈر لگاتی ہے، کوئی مہندی لگاتی ہے، اور اس کی تعریف کرنے لگ گئیں کہ باجی آپ تو بہت خوبصورت لگتی ہو، بڑی بھلی لگتی ہو آپ۔ اس پر وہ چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئی۔ سہیلیوں نے کہا کہ تعریف پر روتا ہے آدمی، تعریف پر روتا ہے کوئی؟ اس نے کہا میں تعریف پر نہیں روئی، روئی اس بات پر ہوں کہ جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اگر اس نے مجھے پسند کر لیا تو تمہاری تعریف کا تو مجھے فائدہ ہوگا، اگر اس کی نگاہوں میں میں رد ہو گئی تو تمہاری تعریف مجھے کیا فائدہ دے گی۔ اس چکر سے نکلیں۔ تو سمجھ آ گیا نا؟ اگر ہمیں اللہ نے پسند کر لیا، یقین جانے یہ نفس اتنی خطرناک بلا ہے نا، اس کو اپنے بارے میں مرنے کے بعد بھی یہ خوش آمدی چاہتا ہے۔ اتنا تاریخ غار ہے یہ، اچھا کہ میں نہیں بھی نا دنیا میں دنیا میں نہ ہونے کے بعد بھی مخلوق میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ہو۔ یہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہے اسے؟ کئی دفعہ لوگ بات کرتے کرتے جو اندر کی بات ہوتی ہے نا منہ پہ آئی جاتی ہے، تاکہ جی بات پتہ لگے لوگاں، وہی پتہ لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ تو اس وقت لگے گا جب پتھر اور سلے رکھ کر منو مٹی ڈال کر لوگ واپس آ جائیں گے، پتہ تو وہاں لگے گا۔ پھر دنیا میں تو 100 غم ہیں، 100 بیماریاں ہیں، 100 پریشانیاں ہیں، 100 تکلیفیں ہیں، 200 ہمدرد بھی ہیں ساتھ۔ ایک غم ہے تو ساتھ تعاون کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اور وہ ماحول سراسر الگ ہے، اور اس کا اس ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو میرے پاس صحیح دل لے کر آیا، کھوٹ ملاوٹ دھوکہ دہی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں وہ ہو اور کوئی نہ ہو، وہ ہو اور
جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہو وہ بھی اسی کی وجہ سے ہو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر اخیر حصے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ بعض لوگ بزرگوں کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں نا، پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے لکھنے لکھانے والے نا، یہ کوئی ان پڑھ قسم کے واعظ یا نہیں تھے، یا کوئی عام لوگ تھے، یا یہ واقعہ کیسا لکھا ہے تو ان کی قرآن حدیث پر نگاہ نہیں ہے، یا عقائد کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کئی لوگ اس مغالطے میں آ کر نا بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات لکھی ہے؟ حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی کہ ایک اللہ والے کسی شہر میں رہتے تھے۔ بعض اولیاء کرام کو اللہ نے یہ شان دے رکھی ہوتی ہے، بعض اخفاء میں رکھتے ہیں اور بعض اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اخفاء میں رکھنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اظہار بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ نفس کی وہ اس درمیانی کیفیت سے گزرے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا کہے یا برا کہے۔ اب کسی کو کچھ فائدہ ظاہری طور پہ ہو اور نہ ہو، ہونے سے وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، اور نہ ہو تو اس کو اللہ کی کوئی حکمت مصلحت سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں دنیا کے اندر معیار اور ہے نا، جس پر دنیا بہت زیادہ کھل جائے، پیسے بہت زیادہ ہوں، اور کہتے ہیں اللہ وہ راضی ہو گیا اس سے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا یہ معیار ہی غلط ہے۔ کسی کو بہت کچھ دیا تو کہتے ہیں اللہ بہت راضی ہے اس سے، اور اگر کسی پہ کوئی تنگدستی آ گئی، پریشانی آ گئی، تو کہتے ہیں جی اس نے اللہ ہون پکڑا میں کہتا ہے، اب اللہ خفا ہوا ہے اس سے، اللہ ناراض ہے اس سے۔ وہی کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء کی تاریخ بہت کم نبی ایسے ہیں جو مالدار ہیں، بہت کم نبی ہیں۔ کیا اللہ باقیوں سے ناراض ہے؟ یہ بھی اس طرح کے مغالطے دل میں نہیں لانے چاہیے۔ آج بھی میرے پاس ایک صاحب دن کو ہے، میں نے کچھ تنگی بتائی اس نے، اور وہ بالکل مایوسی کی آخری انتہا پر تھا۔ میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ سنت معمولات ہے، یہ کیا کرو، کہ یہ کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ کیا کرو، کہ یہ بھی کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا کرو، مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا کام ہو کہ بس منا سلوا کی طرح کوئی چیز آنا شروع ہو جائے، تب اللہ راضی ہوگا مجھ سے۔ پھر میں نے شکر کی بات کی، میں نے کہا گھر اپنا ہے؟ کہ جی اپنا ہے۔ بچے ہیں؟ کہیں بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، قرضہ ہے؟ قرضہ بھی نہیں ہے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو اگر یہ داستان شروع کروں نا، کہ میں نے کئی دفعہ گھر والوں کو کہتا ہوں کہ یہ مستورات آتی ہیں بعض اوقات، ان کے احوال مجھے نہ بتایا کریں، کیونکہ امت کی پریشانی سامنے آئے اور اس کی بندہ ضرورت پوری نہ کر سکے تو گنہگار ہوتا ہے۔ یہ بات بزرگوں نے کچھ چیزیں پڑھنے سے یہ منع کیوں کرتے تھے؟ امت کا غم اگر سامنے آئے اور بندے کی یہ استطاعت ہو کہ وہ اس کی داد رسی کر سکے، نہ کرے۔ اللہ والوں کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ نمازیں بے شک پڑھتا رہے، نیک کی تعریف یہ ہوگی کہ اس تک کسی کا غم پہنچے اور دکھ پہنچے، وہ غم میں جل جائے، دکھ میں جل جائے، اللہ اس کو میں کیسے اس کی مدد کروں، کہ یا اللہ نے جو اس کے حالات مجھ تک پہنچائے ہیں، میں اگر کچھ کر سکتا ہوں اور نہیں کرتا تو میں اپنے آپ کو اچھا آدمی نہ سمجھوں، اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں کہ شاید یہ میری نمازیں مجھے نجات دیں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس شب دار سے کہو، اس روزے دار سے کہو، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، جس کے پڑوس، جس کے رشتہ دار، بہن بھائی بھوکے مرتے ہوں، پریشان ہوں، اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے بیٹھا ہے۔ میں نے جب اس کو ترغیب دی تھوڑی سی
میں نے کہا یہ اللہ کا شکر کرو، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اور میں نے کہا میں آپ کو غرض کروں نا، اس مدرسے کے گیٹ پہ دن کو کئی لوگ آتے ہیں، یا بچہ داخل کرو یا آٹا کا توڑا دے دو۔ ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، بیمار ہے، قرضہ ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں۔ اس دن پتہ نہیں ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک ساتھی اپنی کسی پریشانی میں کسی آخری حد تک چلا گیا، سود کا معاملہ کر لیا کسی سے، اور اس ظالم کی بھی کیا ظلم کی انتہا ہوگی جس نے سود پر اس کو رقم دے کر، تھوڑی سے پیسے دے کر اس سے ڈبل کی بات کی کہ اگلے سال آپ سے اتنے لینے ہیں میں نے۔ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے نا۔ خیر یہ تو بات کرتے کرتے آ رہا، تو حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ جو قلب سلیم ہے نا، جن کے معاملے تھرو ہوتے ہیں، انگریزی میں جو تھرو آؤٹ، پورا پورا کام جو اس کا صحیح ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زبان ہوتا ہوں۔ پھر اب یہ آدمی آیا، کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں نے جمنا کراس کرنا ہے، جمنا پار کرنا ہے، کوئی ذریعہ وصول نہیں ہے جانے کا۔ فرمایا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، جمنا کو جا کے میرا پیغام دو، جمنا سے میرا کہو، اس کو کہو کہ اس آدمی نے بھیجا ہے جس آدمی کے بچے نہیں ہیں، جس کی بیوی نہیں ہے، جس نے کھانا نہیں کھایا۔ بیوی چیخیں مار کے کہنے لگی وہ خدا کے بندے کیوں جھوٹ بولتے ہو، یہ بچے کس کے ہیں، میں کون ہوں، کھانا میں پکاتی ہوں، آپ سحری نہیں ہوتے، کہتے ہیں روٹی کھائی ہے۔ فرمایا تو جا کے کہو جمنا سے اس کو چھوڑو میری بیوی کو۔ وہ گیا جمنا کو کہا، ایسی جا کے خطاب ہوا۔ وہ بیوی نے پوچھا خدا کے بندے اتنا بڑا سری جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی تو نہیں سمجھتی، کھانا بھی میں نے اپنی لیے نہیں کھایا، اسی کے لیے کھایا، تیرے ساتھ جو تعلق رکھا ہے وہ بھی اسی کے لیے رکھا ہے، اب میرے دل میں وہی ہے اور ہی کچھ نہیں۔ دیکھنا کیسی لاج رکھتا ہے وہ، دیکھنا کیسی لاج رکھتا ہے وہ۔ تو ہم بات سمجھ گئے نا، یہ ہے قلب سلیم، وہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، جس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اسی کے لیے ہو۔ پھر انسان کی یہ دنیا نہیں ہوتی، یہ دین ہوتا ہے۔ پھر دنیا نہیں ہوتی، پھر دین ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا دین اللہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ باطنی کوڈ ورڈ ہیں، ان کو سمجھیں، بے تکلف ہو جائے زندگی سے، دنیا بھی اچھی، موت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، قیامت بھی اچھی۔ اور جب تک یہ کوڈ نہیں سمجھ آئے نا، بس یہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ راضی رہے، یہ راضی رہے، اسی چکر میں دنیا ہم نے گزار دی ساری۔ دین کا کام کر کے بھی تباہ برباد، نہ کر کے بھی برباد، رشتہ داریاں نبھا کے بھی خراب، رشتہ داریاں نہ نبھا کر بھی خراب، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار کے بھی تباہ برباد۔ بات سمجھو نا، بے تکلف ہو جانا، آزاد ہو جانا، بے غم ہو جانا، بے تکلف ہو جانا، میں جو ہوں سو ہوں، میں جانوں اللہ جانے، اور اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک ہو۔ یہ جو مراقبہ اور ذکر اور تسبیحات اور یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے تصفیہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو نقطہ نا جو میں بیان کیا، یہ ہے تزکیہ والا، اس سے بیماری نکلتی ہے۔ اور آدمی جب صحیح ارادت اور عقیدت سے مراقبے میں بیٹھتا ہے نا مجلس میں، تو اللہ کے نام کی توجہ اور زور جب پڑتی ہے نا،
اس کے اندر یہ مجموعہ امراض جو بیان ہوا نا، یہ سلب ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں سلب ہوتی ہیں، یہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جیسا جس کی جس قدر بیماری ہے نا، جس کی جس قدر بیماری ہے، کوئی بیمار جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور کوئی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں، لیکن ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر جب علاج کی طرف چلتا ہے نا، وہ منزل کو دیکھ ہی لیتا ہے، صحت کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن ایک بیمار بھی وہ بیماری نہ سمجھے اپنے آپ کو، جی بیماری نہ سمجھے، یہ بہت بڑا حجاب ہوتا ہے۔ میرے اس سفر کے اندر بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت سے لوگ ملے۔ ایک آدمی ہے، مجھے کہتا ہے مجھے یوں ذکر میں نظر آتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، 20 سال ہو گئے ذکر کر رہا ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا اس طرح ذکر کیا کرو۔ کہتے حضرت ذکر تو میں کرتا ہوں، مجھے خلافت چاہیے تھی تاکہ میں لوگوں کو آگے ذکر دوں۔ میں نے کہا ابھی آپ قابل اصلاح ہیں، آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، ابھی یہ شیطانی خیال ہے، اس کا خیال نہ کریں۔ وہ دن آج کا دن پھر دیکھا ہی نہیں میں نے، جی وہ دن آج کا دن غائب ہو گیا آدمی۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک ہو، یہی وظیفہ عورتوں کا ہے، یہی مردوں کا ہے کہ پہلے اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر بھی بہت فائدہ دے گا، تھوڑے سے اعمال بھی بڑے جان والے ہوں گے۔ اور بہت زیادہ اعمال کر رہے ہیں لیکن اندر جذبے ٹھیک نہیں ہیں، اندر کی صورتحال ساری خراب ہے، تو ویسے ہی ہے کہ بس کنویں سے آپ پانی کو نکال رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں ڈول نکال کے، لیکن بلی کو نہیں نکال رہے، کتے کو نہیں نکال رہے۔ اب کتا پڑا رہے، کنواں سارا خالی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے اس کو نکال دیں۔ اگر آپ شریعت کی ترتیب کو دیکھیں نا، فرائض بعد میں آئے ہیں، احکام بعد میں آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا سارا زمانہ لوگوں کے دلوں پر تھا، دلوں پر تھا کہ دل ٹھیک کرو، دل ٹھیک کرو، دل ٹھیک کرو۔ اب پھر جب دل ٹھیک ہو گئے نا، دل اب ایک مد کی کتنی پوزیشن ہے، اتنا ڈبہ ہے چھوٹا سا جس کو مد کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صحابی ایک مد جوں خرچ کر دے، آدھا کلو جوں، اور تم وہاں پہاڑ کا سونا خرچ کر دو، تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ اس کا جو دل ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ اتنا معلق ہے کہ اس میں نفسانیت، ریاکاری کا شائبہ تک بھی نہیں آتا اس کو۔ وہ اتنے اس نے اپنے معاملات کو اللہ سے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت بھی کرے، اور اللہ ہمیں توکل اخلاص کے ساتھ ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ خود راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس عمل سے اللہ محفوظ رکھے جو دنیا میں بھی حجاب بن جائے، موت کے وقت بھی اور قبر حشر میں بھی ذلت رسوائی کا سبب بنے، اللہ اس کی توفیق ہی نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس برائی سے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بچائے جس سے روز محشر نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، اپنے پیاروں کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس شرمندگی سے بچائے، اور ذلیل و خوار ہو جائے بھی سارے نبیوں کے سامنے کھڑا کر کے بتایا جائے کہ اس کے ساتھ نے یہ حرکتیں کی ہیں، یہ حرکتیں کی ہیں۔ علامہ کا یہ شعر جو ہے نا بہت ہی مجھے پسند ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر نا ایک آدمی گزرا ہے،
اس کا نام بڑا عجیب تھا کوئی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا، میرے مرنے کے بعد میرا منہ کالا کر دو، میرا منہ کالا کر دو، اور میرے ماتھے پہ ایک پٹی لکھ کے لگاؤ، اور وہی تحریر میں آپ کو وصیت کروں گا کہ میری قبر کی جو تختی لگے، کتبہ لگے، اس پہ بھی لکھ دینا۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ خود ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور اس نے علامہ اقبال کے پائی کی شاعری کی تھی، اور اپنا سارا دیوان اس نے علامہ کو دیا، اور یہ کہا کہ حضرت یہ آپ لے لیں، اپنا یہ شعر صرف ایک مجھے دے دیں کہ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اپنے ساتھ قبر میں اور کفن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہے، گویا یہ التجا ہے، مناجات ہیں یہ، اللہ یہ دعا التجا اس دروازے سے داخل ہونے والے قیامت تک تمام ساتھیوں کے حق میں اللہ قبول کر دے۔ اللہ آپ سب کے حق میں، میرے حق میں قبول کر دے۔ جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اللہ ان سب کو شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ بڑا عجیب شعر کہا اس نے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، تجھ سے میری درخواست ہے کہ میرا حساب و کتاب نہ کرنا، مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرنا۔ اگر میرے کوئی کرتوت، میرے کوئی کردار، میرے اعمال اس قدر خطرناک ہوئے کہ اگر مجھ سے تجھے سوال کرنا ہی پڑ گیا، میرا حساب و کتاب لینا ہی پڑ گیا، تو اللہ ایک درخواست ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، کہ رسول اللہ کی نظروں سے مجھے اوجھل کر دینا، میری وجہ سے کہیں میرے نبی سارے نبیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ میں اپنے نبی کو شرمندہ ہوتا دیکھ نہیں سکتا کہ میری وجہ سے وہ وہاں پر کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے یہ آپ کا امتی تھا، اس نے یہ آرام طلب کیے ہیں، اس نے یہ حرکت کی ہے، اس نے یہ کام کیے ہیں، تو اللہ وہ وقت میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، اللہ وہ وقت میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ اس وقت کی شرمندگی سے سب کی حفاظت کرے، کھوٹے کھرے کی بالکل الگ الگ کر کے چھانٹی ہو جائے گی۔ جتنے بھی اس وقت ہمارے اوپر ستر کے پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ستر کے جتنے بھی ستاری اللہ نے کی ہوئی ہے اس وقت، اللہ اسی ستاری کو وہاں بھی اللہ قائم رکھے، یہی ستاری وہاں بھی قائم رہے۔ ورنہ دوستو، نہ دنیا میں بندہ کسی کو آنکھ لگانے کے قابل ہے، نہ مرنے کے بعد آنکھ لگانے کے قابل ہوگا کسی سے، سمجھا نا؟ شکل نہیں دکھا سکتا کوئی کسی کو پھر۔ اور دنیا میں تو اگر رسوائی ہوئی تو دنیا میں ہی ہوگی، آئی ہو بھائی، ختم ہوگی بات، لیکن وہاں کی رسوائی بھی دائمی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نام کی حقیقت سے آشنا کر کے تنہائی کو اللہ ہماری پاک کرے، ظاہری زندگی کو پاک کرے، باطنی زندگی کو اللہ پاک کرے، اور اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ اپنا محبوب نہ بنا دے، اور راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ میں آپ کو بڑی اللہ کے گھر میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، راضی ہو نا، اسی ساتھ بلا لے، سودا بہت سستا ہے صاحب، پیچھے کے غم چھوڑو، اولاد کیا کرے گی، فلاں کیا کرے گا، اس کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، وہ پل بھی جائیں گے، بڑے بھی ہو جائیں گے، اپنے کام کریں گے سارے، میرا کیا ہوگا۔
میرا کیا ہوگا؟ اور اللہ اگر اس لمحے راضی ہو، یہ دعا کیا کرے تاکہ اللہ آخرت میں عذاب سے بچائیں گے۔ اچھا اللہ راضی ہے جلدی بلا لے، ناراض ہے اللہ نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو اپنا نہ بنا لے نہ بلانا، کیونکہ ہم عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ اور رضا کے بعد جب چاہے چلا جائے، پھر آگے مزے ہی مزے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سلوٹ ہی سلوٹ ہے، سلامی سلامی ہے۔ یہ تو ڈھیر تو تھوڑا ہی ہے قبر، یہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو اللہ والوں کی جنت ہے، ایمان والوں کی جنت ہے۔ یہ قبر کی وحشت تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کی کوئی وحشت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے بزرگوں میں حضرت لاہوری ہمیشہ دعا کرتے تھے، اور یہ دعا کر کے کہتے اے اللہ راضی ہے تو ابھی بلا لے، ناراض ہے تو نہ بلانا۔ اور میں جمعے میں بیان کیا اور یہ دعا کی، جا کے حجرے میں لیٹے اور لیٹ ہی گئے، پھر لیٹے تو لیٹ ہی گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جس دن دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے۔ حضرت شاہ رکن عالم نے پوچھا کون ہیں آپ؟ فرمایا میں حضرت سے ملاقات چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو ابھی آرام کرتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے اس وقت۔ فرمایا اگر ملاقات نہیں کرتے تو یہ میرا خط ان تک پہنچا دیں، آپ خط دے دیں ان کو۔ خط جب ان کو دیا نا تو خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس یہ خط پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے۔ اے اطمینان والے نفس لوٹ آج اللہ کی طرف۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نفس کی اطمینان کی خوشخبری سنا کر اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو اچھی کرے، اللہ قبر اچھی کرے، اللہ دنیا میں بھی ابتلا میں نہ ڈالے، موت کو بھی ابتلا میں نہ ڈالے، اور ایسی بیماری معذوری سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جس سے بیوی بچے اولاد خاندان آزمائش میں پڑا رہے، اور لوگ ہمارے مرنے کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں بس یہی وظیفہ ہے اچھا خاص جو میں نے بیان میں آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے اللہ محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنا محبوب بنا، اللہ اس سارے مجمع کو اپنے محبوبوں کو محبوب بنا۔ یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، ظاہری اور باطنی گناہوں کی ظلمت ہم سے دور فرما۔ جب تک زندگی باقی ہے اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو قیامت تک اللہ کوئی ظالم جاہل بے دین نہ پیدا فرما۔
اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو رزق حلال وافر نصیب فرما، ہم سب کو رزق حلال رزق کفاف نصیب فرما۔ یا اللہ ظاہری و باطنی بیماریاں، پریشانیاں، قرض مرض، علت ذلت سے محفوظ فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعاؤں کی امید رکھی، اللہ یہ ساری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، خاندان سے راضی ہو جا، احباب سے راضی ہو جا، متعلقین سے راضی ہو جا۔ یا اللہ مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ سارے پاکستان والوں سے راضی ہو جا، ساری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، ساری امت کو اللہ ہدایت پہ قائم فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ہر طرح کی خطرات و خدشات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، محب وطن قیادت نصیب فرما۔ ظالم جاہل بے دین بد کردار اللہ ان سے نجات نصیب فرما۔ تیرے علم ہے یا اللہ جو سب سے اچھے ہیں اللہ ان کو برسر اقتدار لا، یا اللہ ان کو حکومت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جتنی حکومتیں ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ ترکی کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں لوگ مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی خود داد رسی فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ان سب کو جادو سے، نظر سے، حسد سے، شیاطین کی فتنوں سے اللہ محفوظ فرما۔ سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما کر اپنے محبوب کو خاص امتی بنا۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو قرض ہیں، مرض ہیں، علت ہے، ذلت ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، جو گھر کی پریشانیاں ہیں، اللہ اپنے فضلوں سے دور فرما، اللہ اپنے فضلوں سے دور فرما۔ جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہیں یا اللہ جو اور کسی معاملے میں تنگ ہیں، اللہ سب کی تنگیاں پریشانیاں دور کر کے اپنا خاص تعلق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔